صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کیف تہلک امۃ انا فی اولیہا والمہدی فی اوسطیہا وعیسی ابن مریم فی آخرہا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، کسی عمل کو ہلکا سمجھنا محرومی کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ آدمی پہلے کسی عمل کو ہلکا سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد اسے چھوڑنے لگ جاتا ہے۔ آدمی کی ساری ترقی علم کے بعد عمل سے رکھی ہے۔ علم کی حقیقت ہی عمل ہے، علم کی حقیقت ہی عمل ہے۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع پر علم کی حقیقت بتلاتے ہوئے فرمایا: گزشتہ لوگوں کا عمل آنے والوں کا علم بن جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ کا علم بن گیا کہ حضور نے ایسا کیا، ایسا فرمایا۔ صحابہ کا عمل تابعین کا علم بن جاتا ہے، تابعین کا عمل تبع تابعین کا علم بن جاتا ہے۔ گزرے ہوئے لوگوں کا عمل آنے والوں کا علم بن جاتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: مستری کا فن جب تک عمل میں نہ ہو، ڈاکٹری کا فن جب تک عمل میں نہ ہو، اس کی قیمت نہیں لگائی جاتی ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم جب تک عمل میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مددیں کیسے متوجہ ہوگی؟ سیڑھیاں گننے سے اوپر کے منزلے پہ نہیں پہنچ جاتا کوئی، سیڑھیاں چڑھنے کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تقوی کے مراتب جان لینے سے آدمی متقی نہیں ہو جاتا ہے، دواؤں کا نام جان لینے سے بخار ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ مشقت اٹھانا پڑتا ہے، حلق کے نیچے اتارنا پڑتا ہے۔ دوا کے نام کے جاننے کے بعد دوا کے حلق کے نیچے اتارنے کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے صبر کا علم صبر کا انعام نہیں دلائے گا، صبر کا عمل صبر کا انعام دلائے گا۔ علم بھی بڑی چیز ہے، لیکن آگے کا مرحلہ عمل کا ہے۔ بہت بڑے اللہ والے فرمایا کرتے تھے: پٹرول سے بھرا ہوا ٹینکر پٹرول پمپ جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ پٹرول سے بھری ہوئی ٹینکی تو آپ کی پیٹھ پر رکھی ہے، آپ کو پٹرول پمپ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ پیٹھ پر تو بہت ہے، پیٹ میں کچھ نہیں، اور میری گاڑی پیٹھ والے پٹرول سے نہیں چلتی ہے، پیٹ والے پٹرول سے چلتی ہے۔ اللہ کے یہاں جو بیڑا پار ہوگا عمل والے علم سے پار ہوگا، عقل والے علم سے پار نہیں ہوگا۔ محنتیں اس کی جاتی ہیں، کوششیں اس کی جاتی ہیں۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین
جنازہ اٹھانے، جنازہ دفن کرنے کی فضیلت کو سنا، بے قرار ہو گئے۔ اپنی زندگی میں اس عمل کے اعتبار سے جو کوتاہی ہوئی اس پر افسوس کرنے لگے۔ بازار میں خاص تسبیح پڑھ لے 10 لاکھ نیکیوں کا صدقہ، بازار میں گئے پڑھ کر آ کر بیٹھ گئے، سنا کہ رشتہ کاٹنے والا جس مجلس میں ہوگا اس کی نحوست سے سارے اہل مجلس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حیات الصحابہ میں دوسری جلد میں واقعہ موجود ہے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، ایک شریک مجلس اٹھتا ہے اور وہ شخص اپنی خالہ کے پاس جاتا ہے، معافی تلافی کر کے آ جاتا ہے۔ اس قدر عملی زندگی کی طرف توجہ دینے والے لوگ آئینہ سامنے رکھتے تھے اپنے کو دیکھنے کے لیے۔ لوگ بیان سنتے ہیں دوسروں کو سدھارنے کے لیے۔ ڈاکٹر کے پاس فیس دیتا ہے اپنی بیماری کے علاج کے لیے۔ لوگ بیان کے لیے وقت دیتے ہیں اور لوگوں کے علاج کے لیے، حالانکہ آئینے میں آدمی کو اپنی بیماری دیکھنا چاہیے، اپنے پھوڑے پھنسی کو دیکھنا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس اپنا مرض سنانا چاہیے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، آدمی دین کی بات کو سنے، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سنے۔ بولنے والے بھی اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھا، سننے والے نے بھی نہیں رکھا۔ کس قدر محرومی ہے۔ بڑی دولت ہے کائنات میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو ایسا مان لینا جیسا کہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ آخرت، برزخ، قیامت، اللہ تعالیٰ کا اپنائیت کا معاملہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بڑے دواخانے قائم کیے، کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلایا، ایمان نہیں ہے، اس کی نیکی آخرت میں معتبر نہیں ہوگی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت شیخ الہند محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ مالٹا کی جیل میں رہ کر آئے تھے، وہاں کے حالات سنایا کرتے تھے، تو علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کی بات نقل کرتے تھے کہ لوگ وہاں کے رہنے والے ایک انگریز کی تعریف کرتے، تو شیخ الہند فرماتے تھے کہ کافر کے کیا اخلاق ہو سکتے، وہی اخلاقیات معتبر ہے جو ایمانیات کی بنیاد پر ہو۔ وہ اخلاقیات کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کی بنیاد ایمانیات پر ہو۔ ایک کاروباری بھی سامان بیچنے کے لیے مسکرا کر ملتا ہے، اور ایک اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے بھی مسکرا کر ملتا ہے۔ اخلاقیات کی صورت دونوں جگہ پر ہے، لیکن کس کے پیچھے ایمان ہے اور کس کے پیچھے جذبہ تجارت ہے۔ جس مسکرانے کے پیچھے جذبہ ایمان ہے وہ حقیقی اخلاق ہے، اور جس مسکرانے کے پیچھے جذبہ تجارت ہے وہ اخلاق کی اداکاری تو ہے، اخلاق کی حقیقت نہیں ہے۔ جتنا ایمان بنتا ہے اتنا گمان صحیح ہوتا ہے۔ اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ اللہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس کو اللہ سے بھی حسن ظن دیتے ہیں اور مخلوق سے بھی حسن ظن دیتے ہیں۔ اللہ کی عظمتیں بڑھ گئی، امیدوار بنا رہتا ہے۔ ایمان والے کی عظمت دل میں بڑھ گئی، اس کی حقارت دل میں آنے نہیں دیتا۔ اللہ سے حسن ظن، مخلوق سے حسن ظن آدمی کے اوپر
ناقابل بیان خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایمان کمزور ہو گیا تو بندہ اللہ سے بدگمان بنا بیٹھا ہے، اللہ سے بدگمان بنا بیٹھا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو بے ایمانوں کو اللہ سے امید نہیں۔ تو جیسا ایمان ہوتا ہے ویسا گمان ہوتا ہے، جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا گمان بھی کمزور ہوتا ہے، اور اللہ سے بدگمانی آدمی سے جینے کا حوصلہ چھین لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید جینے کی امنگ پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا، ان کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے، ان کا کوئی فیصلہ محبت سے خالی نہیں، وہ حکیم بھی ہیں ودود بھی ہیں۔ تو ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں تجویز کی زندگی نہیں، تفویض کی زندگی گزاروں گا۔ میں بندہ بن کے جیوں گا، خدا بن کے نہیں جیوں گا۔ میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے، میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ جدھر مولا ادھر شاہ دولا، مرضی مولا ازہم اولا، یہ کیفیت انسان کی بن جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ جل جلالہ عمن والہ کی حدیث قدسی کے طور پر نقل کیا گیا، جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، جو میری آزمائش پر صبر نہ کرے، جو میری نعمت پر صبر، میری نعمت پر شکر نہ کرے، آزمائش پر صبر نہ کرے، فیصلے پر راضی نہ ہو، نعمت پر شکر نہ کرے، فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، میرے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کرتا ہے۔ جب تنہائیاں پاک ہو جائے اور تمنائیں بدل جائے تو تب سمجھنا کہ اللہ مل گیا ہے، اور جب تک تنہائیاں ناپاک ہو اور تمنائیں گندی ہو، اللہ اس دل میں آیا ہی نہیں ہے۔ ایک سادے سیدھے مہمان کو بلانے کے لیے جگہ صاف رکھی جاتی ہے، اور جتنے بڑے مہمان کو بلانا ہوتا ہے اتنا زیادہ سڑکوں کو سجایا جاتا ہے اللہ کے دل میں آنے کے لیے۔ کس قدر مجلہ دل چاہیے، کس قدر بنا ہوا دل چاہیے۔ ایمان کی جگہ زبان نہیں ہے، میں اچھا بیان کر دیتا ہوں ایمان پر اس لیے میں مضبوط ایمان والا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان کی جگہ زبان نہیں، ایمان کی جگہ دل ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ آدمی اپنی کوئی رائے نہ رکھے اللہ کے فیصلے پر، نہ یہ حال اچھا ہے نہ وہ حال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اتنا ایمان تو فرض ہے جس سے گناہ سے بچ سکے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بی بیننا وبین معاصی، گناہ کا ایک ہی حل ہے، اس کو 100% طریقے پر چھوڑ دینا۔ تھوڑا کروں گا، چھپ کے کروں گا، جوانی تک کر لوں گا، یہ کوئی حل نہیں، یہ کوئی حل نہیں۔ گناہ کو چھوڑ دینا ہی حل ہے۔ ایمان کا کمال گناہ کی نفرت دل میں پیدا کرتا ہے۔ جیسے آدمی گوبر سے نفرت کرتا ہے، اس سے زیادہ گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ دعا میں مانگا گیا اللہم کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اے اللہ کفر کی، فسق کی، کراہیت اور ناپسندیدگی دل میں بسا دیجیے، نگاہوں میں جما دیجیے اس کی گندگی۔ ایمان سارے شعبوں کے ساتھ، ایمان ساری صفات کے ساتھ، ایمان سارے فروع کے ساتھ ٹٹولا جاتا ہے۔ روایتوں میں ہے
قرآن سیکھو، اسے پڑھو، فرائض میراث کا علم سیکھو اور اسے پڑھو۔ ایک زمانہ آئے گا دین کی موٹی موٹی باتوں کے لیے لوگ ایک دوسرے سے الجھ جائیں گے ناواقفیت کی وجہ سے۔ منتخب حدیث میں علم کے عنوان کے تحت یہ روایت موجود ہے، علم حاصل کرو، میراث کا علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو۔ مفہوم حدیث کا ایک زمانہ آئے گا لوگ موٹی موٹی دین کی باتوں کے لیے ایک دوسرے سے الجھنے لگیں گے۔ حضرت خلیفہ مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال کی علامتیں، شاید اپنے والد کو میں اتنا اچھا نہیں پہچانتا، اپنے دادا کو اتنا اچھا نہیں پہچانتا جتنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا اور ان شخصیتوں کا تعارف کروایا۔ کوئی باپ یہاں سے لے کر کلکتہ مدراس جانے کے لیے نشان منزل بتاتا ہے، سنگ میل بتاتا ہے، اتار چڑھاؤ بتلاتا ہے، لیفٹ رائٹ بتلاتا ہے۔ اس سے زیادہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کو بتلایا، فتنوں کو بتلایا گیا اپنے آپ کو پڑھنے سے بچانے کے لیے۔ آگے گڑھا آئے گا، وہاں پہ ٹول پر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، اس لیے بتایا گیا تاکہ بچ کر رہیں، ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے فتنوں کو بتایا گیا تاکہ امت ان فتنوں میں اپنے آپ کو ڈالنے سے بچائے۔ کسی کے تھوڑی سی دوا دے دینے، وظیفہ دینے سے دوا چھوڑ گئی، وظیفہ دینے سے ICU سے نکال دیا، وظیفہ دینے کی وجہ سے آدمی کی جان بچ گئی تو آدمی اس کو نبی سمجھنے لگ جائے، کتنی بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ دجال کے کہنے پر 40 دن تک اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی دی ہوئی قدرت سے خزانے ابل جائیں گے، آسمان برسانے لگ جائے گا۔ کیا اس کی وجہ سے وہ خدا بن گیا؟ وہ اللہ کا نیک بندہ جسے دجال قتل کرے گا، زندہ کرے گا، اور وہ کہے گا سامنے کھڑا ہو کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر قتل نہیں کر سکے گا۔ اگر واقعی خدا ہوتا تو وہ مختار کل بھی تو ہوتا، پھر اسے دوبارہ قتل کرنے کا اختیار بھی تو مل جاتا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ استدراج ہے، یہ مہلت ہے۔ ایمان کمزور ہو گیا، اس لیے اللہ کے غیر سے امیدیں جڑ گئی۔ اللہ کے غیر سے امید بدترین قسم کا عذاب ہے۔ اللہ کے غیر سے امید بڑی ذہنی اذیت کا ذریعہ، بدترین قسم کا عذاب۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم ثبت رجاءک فی قلبی واقطع رجائی عمن سوا۔ آپ سے امید بسا دیجیے، آپ کے غیر سے ہر امید کی رخ ختم کر دیجیے، غیر کی طرف امید کی کوئی لہر پیدا نہ ہو۔ اللہ کے غیر سے امید آدمی کی ختم ہو جاتی ہے، اللہ سے امیدیں جڑ جاتی ہیں۔ دینے والے سے امید ہو، مخلوق سے کیا امید ہو؟ خالق سے تعلق کمال ہے، مخلوق سے تعلق کمال نہیں ہے۔ اندھے ہزار بھی ہو جائے تو اندھا پن ختم نہیں ہوگا، کروڑوں محتاج جمع ہو جائے محتاجگی میں اضافہ ہوتا ہے، محتاجگی کی تلافی نہیں ہوا کرتی۔ کتنی احتیاط آ جاتی ہے آدمی کے اندر، قدم قدم کیسے پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ یزید بن عمر بن حبیرہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا قاضی بن جائیے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا ظلم پہ مدد نہیں کر سکتا، تو یزید بن عمر بن حبیرہ نے کوڑے لگوائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کوڑے کھانا آسان ہے قیامت کے عذابوں کے مقابلے، قیامت کے دن کی ظلم پر دی جانے والی رسوائیوں کے مقابلے۔
سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ولید بن عبد الملک مدینہ پاک آیا تو آنے کے بعد کہا کہ سعید بن مسیب کو بلاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں۔ بڑے تابعی سعید ابن مسیب نے کہا کہ مجھ فقیر سے کیا واسطہ ہے بادشاہ کو؟ اس نے بڑے تحفے بھیجے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جن لوگوں کا مال جمع کیا ہے ان کو دے دو، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو لوگوں سے جمع کیا گیا ہے۔ حرام سے بچنے کے سلسلے کیسے ٹٹولتا ہے وہ اپنے دل کے جذبات کو۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، قیامت کے دن اللہ جتلا دیں گے کہ کیوں کسی کو آگے کیا تھا، کیوں کسی کو پیچھے کیا تھا، کسی عمل کو آگے کیا تھا کیوں کیا تھا، ترجیحات کی وجہ پوچھی جائے گی۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، کیسی طاقتور قسم کی آیت ہے۔ عافیہ بن یزید رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ مہدی نے جج بنا دیا۔ کچھ ہی دن میں آ کر کہنے لگے میں راضی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ دو گروپ میرے پاس آئے، ایک نے رشوت پیش کر دی، میں نے نہیں لیا، میں نے لیا نہیں۔ دوسرے دن جب عدالت میں بیٹھا ہوں تو میرے دل میں اس فریق کے لیے نرمی آ گئی تھی جس فریق نے میرے سامنے مال پیش کیا تھا، میں نے لیا نہیں ہے، لیکن طبیعت اتنی کچی ہے کہ مال دینے والے کے لیے جھکاؤ پیدا ہو گیا۔ میرے جیسا ناپختہ مزاج اس کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک بڑھیا پل پر کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا صلاح الدین تیری فوج نے جس گائے پر میرا گزارا تھا اسے ناجائز طریقے سے چھین کر اسے انہوں نے ذبح کر کے کھا لیا ہے، اب یہ بتا دے کہ اس پل پر مجھے انصاف دلا دے گا یا پل صراط کا مجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ لرز گئے، طاقت کا کوئی نشہ نہیں ہے، نیچے اتر گئے۔ قیامت کا دن وہاں کے پل صراط کا واسطہ نہیں، یہاں پر تیرا انصاف دلانے کے لیے میں تیار ہوں، میں یہاں تمہیں انصاف دلانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن شریک رحمت اللہ علیہ ایک پرچی لے کر پہلے پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد فیصلے شروع کرتے تھے، تو انتقال کے بعد ان کی وہ پرچی جیب میں سے نکالی گئی تو اس میں لکھا ہوا تھا یا شریک اذکر الصراط وحدتہ والموقف بین یدی اللہ، شریک پل صراط پر گزرنے کو نہ بھولنا، اللہ کے سامنے حاضری کو نہ بھولنا۔ آدمی دوسرے کو دھمکی دینے کے لیے تو کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، جو بھی دنیا کے سامنے دھول جھونکتا رہے اللہ کی عدالت میں وہ عذر نہیں کہہ سکتا ہے جو دنیا والوں کو لبھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ دنیا کی ابتدا بھی ہے، دنیا کی انتہا بھی ہے۔ ایک سور، ایک نفخہ پوری دنیا کو تباہ کر دے گا، اور دوسرا نفخہ، دوسرا سور کا پھونکا جانا، انسانیت ایسے آ جائے گی جیسے گھاس اگ کر آ جاتی ہے۔ پہلے نفخے کی آواز، پہلے سور کی آواز وہ شخص سب سے پہلے سنے گا جو اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا۔ آخرت سامنے نہیں ہے، دنیا کے صدمے بڑے ہو گئے، اور جتنی آخرت نگاہوں میں ہوتی ہے اتنے دنیا کے صدمے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہاں کی شوگر بی پی کا غم ستا رہا ہے اور وہاں قبر کی تنہائیوں کا غم ستایا کرتا تھا۔ یہ فرق ہے ایمانی زندگی کا اور ایمان کے کمزور ہو جانے کے بعد کی زندگی کا۔
میں کیسے راحت سے رہوں جبکہ سور پھونکنے والا، جس کے دائیں جبرائیل بائیں میکائیل سور پھونکنے کے انتظار میں ہے، سینگ جیسا ایک سامان جس کی آواز میں اللہ نے تاثیر رکھی موت کے دینے کی، یہ میرے رب کی قدرت ہے، اور دوسری آواز میں طاقت رکھی فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سج جائے گی عدالت، ہموار ہو جائے گی زمینیں، پیش ہو جائیں گے اللہ کی عدالت میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ساری عدالتوں کا نظام درست ہو جائے۔ اگر ایک عدالت ذہن و دماغ میں یقین کی کیفیت میں آ جائے، سارے گزوں کا حساب درست ہو جائے گا۔ اگر قبر کی 4 گز نگاہوں میں آ جائے، قبر کی 4 گز، قبر کے 4 گز نگاہوں میں آ جائیں، سارے گزوں کا معاملہ درست ہو جائے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کا طریقہ ہے انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ، ان کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ رسم میں تو ساری انسانیت پریشان ہے، رسم کرنے والا بھی، رسم میں شرکت کرنے والے بھی، سب پریشان ہوا کرتے۔ راحت اللہ نے سنت میں رکھی، ولایت اللہ نے سنت میں رکھی، ان سنتوں کو بھی سیکھو۔ قرض کے دینے کی سنتیں، قرض کے لینے کی سنتیں، جیسے مذاکرہ کرتے ہیں نا، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، وہ بھی بڑی چیز ہے، لیکن ازدواجی زندگی کی سنتیں، سسرالی زندگی کی سنتیں، تجارت اور کاروبار کی سنتیں، تقسیم جائیداد کی سنتیں، اولاد کے ساتھ برتاؤ، داماد کے ساتھ سلوک کی سنتیں، صرف کھانے پینے کی سنتیں نہیں ہیں۔ زندگی کا کون سا گوشہ ہے کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لاوارث بنا کر غیروں کے حوالے کر دیا ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک ادا محفوظ ہے، ایک ایک خاموشی محفوظ ہے، ایک ایک مسکراہٹ محفوظ ہے، مسکراہٹ کی کیفیت محفوظ ہے۔ راوی کہتا ہے میرے آقا مسکرائے دانت کھل گئے، میرے آقا مسکرائے اور آپ کے چہرے پر تبسم ظاہر ہو گیا۔ ان کی مسکراہٹ کی نوعیت 1400 سال کے باوجود آج کتابوں میں ایسے محفوظ ہے جیسے میں آقا کی مجلس میں بیٹھا ہوں، جیسے میں آقا کی مجلس میں بیٹھا ہوں۔ امام حضور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں معارف الحدیث کے شروع میں، ایسے سنو جیسے آقا کی مجلس میں بیٹھے ہو۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے کہا آ جائیے ہندوستان، مدینہ میں رہ جائیے، ہندوستان کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو ہندوستان میں رہ کر بھی آقا کے ساتھ ہی ہوں، بخاری حدیث پڑھاتا ہوں، سب وہ طلبہ پڑھتے ہیں، میں ہندوستان میں رہ کر بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں رہتا ہوں۔ یہ ایمان کے شعبے، وہ نماز کا اہتمام، آدمی جنگل میں نماز پڑھتے ہوئے شرم نہ کرے۔ حضرت جمعہ سعد صاحب دام برکاتہم بڑا زور دیتے ہیں سنت عادت، سنت عادت کو ہلکا نہ سمجھے۔ ایک آدمی پگڑی باندھتا ہے، سنت عادت، کرتا پائجامہ پہنتا ہے، سنت عادت، ٹوپی کا اہتمام کرتا ہے، سنت عادت، زلف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، سنت عادت۔ سنت عادت سے مذہب کی تہذیب ہے، اور تہذیب جب باقی رہتی ہے تو مذہب باقی رہتا ہے۔ جب تہذیب ختم ہو جاتی ہے مذہب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ محبت کرنے والا تو نقالی کو چاہتا ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے کہ فرض ہے یا سنت ہے۔ میرے محبوب نے کیا مجھے تو کرنا ہے، میرے محبوب نے کیا مجھے بھی کرنا ہے۔ اکرام میں حضرت نے روایتیں نقل فرمائی، معاشرت کی باریکیاں
معاشرت کی باریکیاں، اکرام مسلم کے تحت جو روایتیں ہیں منتخب میں اسے دیکھنا چاہیے۔ لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا او عبدا علی سیدہ، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن کامل نہیں ہے جو ایسا بول ورغلانے کا بولے کہ بیوی کو شوہر کے خلاف، مزدور کو آقا کے خلاف اکسے۔ یہ توڑ رہا ہے، ایک ایک بول فاصلے کم کر دیتا ہے، ایک ایک بول فاصلے بڑھا دیتا ہے۔ معاشرت جب خاندانی زندگی بکھر جاتی ہے تو پھر پوری کڑیاں کمزور ہونے لگ جاتی، پوری کڑیاں کمزور ہونے لگ جاتی۔ آپ نے اس روایت کو نقل کیا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آ کر پوچھتے ہیں اور بڑا حساس قسم کا سوال کیا ان صحابی نے، یا رسول اللہ، شوہر پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے یا بیوی کا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی ماں کا ہے۔ کیا مطلب؟ ظلم اپنی بیوی پر نہ کرے، اس کو اکیلے میں منا لے، تنہائی میں دل جوئی کریں، لیکن ماں جس چیز کا جائز مطالبہ کر رہی ہے اسے پورا کر دے۔ پھر اس شخص نے دوسرا سوال اور حساس قسم کا کیا، یا رسول اللہ، بیوی پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا ہے۔ جائز چیزوں میں نکاح کے بعد اس کی زندگی کا امیر اس کا شوہر بن جاتا ہے۔ حق اور حد کی باریکیاں جانے بغیر معاشرت میں خوبصورتی نہیں آ سکتی، ایثار کے بغیر معاشرت میں خوبصورتی نہیں آ سکتی ہے، نرمی کے بغیر خاندان آباد نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ نکلنا نکالنے کے لیے نہیں ہے، نکلنا شریعت سیکھنے کے لیے ہے، نکالنا شریعت سکھانے کے لیے ہے۔ پوری شریعت دنیا میں زندہ ہو جائے، پوری امت میں زندہ ہو جائے، میری ذات میں زندہ ہو جائے۔ جتنے پرانے ساتھی نئے کو لے کر نکلیں گے، نئے کی تربیت ہو جائے گی، پرانے کی ترقی ہو جائے گی، نئے کی تربیت ہو جائے گی، پرانے کی ترقی ہو جائے گی۔ جو ہمارے اکابر رخصت ہو گئے، 35 سال اپنے چلے کا نغہ نہیں طے ہوا کرتا تھا۔ شب برات آ رہی ہے، شب برات سے شب قدر تک ہمارا چلہ طے کر لیا تھا، رمضان کا میرا چلہ طے کر لیا تھا، حجاج میں محنت کا میرا چلہ طے کر لیا تھا، فلانا مہینہ بڑوں کے مشورے سے میرا اپنا نظام۔ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کام کرنے والا مجمع تیار ہوتا ہے۔ معذوری جسم کی اصل معذوری نہیں ہے، نیت کی معذوری بڑی معذوری ہے، جذبے کی معذوری بڑی معذوری ہے، حوصلے کی معذوری بڑی معذوری ہے۔ آدمی کا جسم صحت مند ہے، نیت اور جذبہ اور حوصلہ بیمار ہے، اس سے کام نہیں ہوتا۔ فضولیات نے ضروریات کا وقت لے لیا ہے، فضولیات نے ضروریات کا وقت لے لیا ہے۔ فون میں اتنا لگا ہے، پڑوسی کو دعوت نہیں دے گا، آٹو میں بیٹھے ہوئے دعوت نہیں دے گا۔ لوگ سگنل پر دعوت دے دیا کرتے تھے، گھنٹوں کے سفر میں دعوت نہیں دیتے۔ فضولیات نے ضروریات کا وقت لے لیا۔ بے مقصد قسم کا استعمال اپنے وقت کا، بے مقصد قسم کا استعمال اپنی صلاحیتوں کا۔ عقل مند جس کے سامنے آخرت ہو کبھی ایسے نہیں کیا کرتا ہے، کبھی ایسے نہیں کیا کرتا ہے۔ کام کرنے والا مجمع کتنے در در کی ٹھوکر کھانا پڑتا ہے، کتنی مرتبہ سے روزہ لے جانا پڑتا ہے، کتنا زندگی کے اتار چڑھاؤ میں سنبھالنا پڑتا ہے۔
پیچھے رہ جانے والے پر شفقت کرو، آگے بڑھنے والے کے لیے دعا کرو۔ لیکن معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، آدمی پیچھے رہنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آگے بڑھنے والوں کو حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حسد نے کتنے اعمال کو تباہ کر دیا، حسد نے کتنے اعمال کو تباہ کر دیا۔ مقبول کی علامت ہوتی ہے، بڑوں کے پاس معتمد ہوتا ہے، چھوٹوں میں محبوب ہوتا ہے، چھوٹوں میں محبوب ہوتا ہے، بڑوں میں معتمد ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتقال، شہید ہو گئے، چھرا گھونپ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کوئی مسلمان تو نہیں ہے، مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان؟ نہیں کافر ہے۔ بے فکر ہو گئے اور فرمایا جاؤ مدینہ پاک میں دیکھو لوگ عمر کے مرنے پر خوشی منا رہے یا غم کر رہے ہیں۔ دیکھا تو مدینہ پاک میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ حضرت عمر کو اطمینان ہو گیا، کسی مسلمان کے دل میں عمر کے سلسلے میں کوئی ناقدری کا جذبہ تو نہیں ہے۔ اور حیات الصحابہ کی 3 جلد کے آخر میں حضرت نے نقل فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کے جنازے پر جنگل سے جنات کے رونے کی آواز آئی۔ یہ چھوٹوں میں محبوبیت، چھوٹوں پر مسلط ہو کے نہ چلے، اصول بازی قانون بازی نہ کرے، محبوب بن کر چلے اور بڑوں کے پاس معتمد بن کر چلے، چاپلوس بن کر نہیں، معتمد بن کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری مرحلے میں ایک صحابی ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت غم نہ کیجیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے، حضرت ابو بکر نے آپ کو طے کیا، آپ کے ذریعے سے اسلام کو شوکت ملی، مکہ مکرمہ میں کھل کے دعوت دی جانے لگی۔ کیا قیامت کے دن یہ کہہ دو گے؟ کیا قیامت کے دن یہ کہہ دو گے حضرت عمر اپنے بڑوں کے پاس اتنے معتمد ہیں؟ یہ طریقہ معینہ نصر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت فلانے نے ایسا کر دیا، فلانے نے کام خراب کر دیا، فلانے نے کام خراب کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کام کی تو اللہ حفاظت کر لے گا، تم اپنی حفاظت کر لو، کام کی حفاظت تو اللہ کر لے گا، تم اپنی حفاظت کر لو غیبتوں سے، تم اپنی حفاظت کر لو چغلیوں سے، تم اپنی حفاظت کر لو اکھاڑو پچھاڑ سے، تم اپنے چلے کی حفاظت کر لو، اپنے سروزہ کی حفاظت کر لو، اپنے قیام اللیل کی حفاظت کر لو، اپنی اولاد کی تربیت کی حفاظت کر لو، مزدور کی مزدوری تو وقت پر دے دو، اپنے سسرالی خاندان کو تو درست کر لو، اپنے کو۔ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام تو قیامت تک کے لیے ہے۔ کیف تہلک امۃ انا فی اولیہا والمہدی فی اوسطیہا وعیسی ابن مریم فی آخریہا۔ یہ امت کیسے تباہ ہوگی جس کی ابتدا میں ہوں، جس کے درمیان میں خلیفہ مہدی ہیں، جس کے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسلام قیامت تک ہے، مسئلہ میرا ہے کہ میں موت تک مسلمان رہ پاؤں گا یا نہیں رہ پاؤں گا۔ کوشش اس کی ہے، محنت اس کی ہے، اپنی ذات، مشورے، ترتیبیں، بھاگ دوڑ سب اس لیے ہیں۔ منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے سفر پر نکل رہے تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، حضرت میں جا رہا ہوں جنوب کے سفر پر، آپ کیا چیز سامنے رکھ کر محنت کروں بتائیے، کیا چیز سامنے رکھ کر محنت کروں بتائیے۔ حضرت جی خط لکھ رہے تھے تو حضرت نے سر اٹھایا، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کرنا، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کرنا۔ کام کرنے والے پیدا ہو جائیں، آدمی قدر کرے، ماؤں کی شفقت، تاجر کی حکمت، کسان کی محنت کے ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے۔ کامیاب قائد وہ ہوتا ہے جو مشکل راستہ چل کر بتلاتا ہے، اور قیادت آدمی کو عمر کی درازی سے نہیں ملتی، دل کے بڑا کرنے سے ملتی ہے، عمر کے بڑے ہونے سے نہیں۔
دل کے بڑے ہونے سے، ظرف کے وسیع ہونے سے، اپنے چلے دسیوں مرتبہ یہاں مشورے میں کہا جاتا ہے، اپنے متعلقہ علاقوں میں، اپنے متعلقہ دیہاتوں میں مسلمان منتظر ہے، اس موقع پر اپنا وقت ان دیہاتوں میں لگانا رمضان میں نئی رونق پیدا کر دے گا۔ اور لوگ معمولی گرمی کے بہانے سے فرض روزہ چھوڑ دیتے ہیں، عام دنوں میں قضا کرنے کی ہمت کیسے ہوگی؟ آپ کا چلنا رمضان کے اعتکاف کو زندہ کرے گا، عورتوں کے اعتکاف کو زندہ کرے گا۔ آپ کا چلنا ان دنوں کے اندر رمضان سے پہلے لوگوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اتنی سخت گرمیوں میں حضرت جی کا جو خط کورونا کے زمانے میں انسانی بنیادوں پر امداد کرنے کے بارے میں تفصیلی 2 صفحے کا خط آیا تھا، انسانی بنیادوں پر رحم کرو، آخرت کے ہمیشہ ہمیش کے عذابوں سے بچانا وہ بڑی ضرورت ہے، لیکن وقتی دھوپ سے بچانا یہ بھی ایسی ضرورت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی بھوک کا علاج کرتے ہوئے وہاں کی بھوک سے بچنے کی دعوت دی ہے۔ زکوٰۃ پہلے ادا کر دو، کتنے لوگ روزہ اطمینان سے رکھ پائیں گے؟ وہ یہ کم درجے کی ملازمتیں کرنے والے روزگار کہاں سے انتظام کریں، تراویح کہاں سے پڑھے؟ بڑا مبارک موقع ہے ان دنوں کے اندر نکلنا۔ گزشتہ رمضان تراویح بھی نہیں، عید بھی نہیں، جمعہ بھی نہیں، اللہ نے نئی زندگی دے دی، اب میرے پاس موقع ہے، ایسا گزار کے بتاؤں گا کہ عید کا چاند نکلنے سے پہلے مغفرت کے فیصلے ہو جائے۔ کھانا چھوڑنے کا روزہ تو بہت رکھا ہے، گناہ چھوڑنے کا روزہ بھی رکھ لوں، غیر اللہ کو چھوڑنے کا روزہ بھی رکھ لوں، بہت عیدیں کی ہے نئے کپڑے پہننے، سویاں کھانے کی، ایسی عید بھی نصیب ہو جائے، موت پر اللہ کے دید کی عید نصیب ہو جائے۔ یہ موقع ہے میرے عزیزوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ جیسے اطمینان سے بیٹھے تھے ویسے ہی اطمینان سے بیٹھے رہے، خود بھی اپنے نام لکھوائیں، اپنے دوستوں کے بھی لکھوائیں، اپنے حلقوں سے بھی لکھوائیں، پائے 5 ماہ بیرون کے لیے جن ملکوں کے ویزے اور جن ملکوں کے ایئرپورٹ اور فلائٹس کھلے ہیں وہاں ہمارے شہر کی جماعتیں بھی ماشاءاللہ، حافظ امجد صاحب قدیم بزرگ، ان کی جماعت افریقہ کے ملکوں میں پہنچ چکی ہے، اور 10 جماعتیں۔ اس وجہ سے بیرون 5 ماہ کے لیے وہ ساتھی جو قواعد پورے کرنے والے ہیں کھڑے ہو کر فرمائیں۔